وحیم السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب، ایک پہلو جس کے اوپر ظاہر ہے کہ کیونکہ امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، آنکھ سے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، آپ بھی نہیں کہہ سکتے، عمران خان کی فیملی بھی نہیں کہہ سکتی، کوئی اور بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے خود جا کر عمران خان سے ملاقات کی ہے، چیک اپ کیا ہے یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں۔ جہاں آپ سارے اور ہم سارے اس پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ تاثر تو موجود ہے کہ یار شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، شاید کوئی اندروں گل کوئی ہو گئی ہے، یا موجودہ حکومت سے نظام اتنا تنگ آ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب نیو آپشنز کو، نیو ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کی جانب یا ادھر دباؤ بڑھانے کے لیے کوئی قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ پہلو نہیں ہو سکتا کہ واقعی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسا irreversible ڈیمیج ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہسپتال منتقلی ضروری ہے، لہٰذا کروائی جائے، لہٰذا آپ نے صفحے پہ یہ لکھ کے دیا سپریم کورٹ کو کہ یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا، کچھ کریں۔ بالکل صحیح۔ اب دو ہی آپشن بچی نا ہمارے پاس، یعنی ہمارے چونکہ علم میں نہیں ہے، ہم نے جا کے دیکھا نہیں ہے، اب دو آپشن ہو سکتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت نے خود، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ حکومت نے مانگا ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں، سرکار کا بنایا گیا میڈیکل بورڈ ہے، اس میڈیکل بورڈ نے رپورٹ بنا کر دی ہے کہ عمران خان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ فیملی سے ملاقات ہو، عمران خان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو بیٹوں سے بات کرائی جائے یا ان کی ملاقاتیں بڑھائی جائیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں اینجیوگرافی کی جائے، ٹھیک ہے یہ سر، اور آئسولیشن سے نکالا جائے، ان کی قید تنہائی کو ختم کیا جائے، یہ سرکار نے مانگا۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ واقعی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو کچھ irreversible ڈیمیج ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ کچھ اور ایسا گلے پڑ جائے تو اس سے پہلے آپ ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں۔ لیکن دوسری چیز ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ جس میں تھوڑا سا مارجن دیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو اس کی بنیاد پر ریلیف دیا جا سکے، جس کو لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ یعنی جیسے نواز شریف کی جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ بنی تھی نا، اس کی بنیاد پر ہوگا۔ لٹمس ٹیسٹ بہت آسان ہے، کیا اگر 48 گھنٹے میں اس ڈیسیژن پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے in true letter and spirit as written by جسٹس شاہد وحید، انہوں نے جو 13 نمبر پیراگراف ہے اس کی آخری لائن میں کہا ہے کہ اس کی روح کے مطابق اس ججمنٹ پہ عمل درآمد کیا جائے، گورنمنٹ پر لازم ہے، تمام افسران پر لازم ہے، تمام ایجنسیز پر لازم ہے، یہی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ ہیں۔ تو اگر تو 48 گھنٹے میں اس ججمنٹ کے اوپر 100% عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر کوئی سیکورٹی سچویشن کو کوشچن بنایا جا سکتا ہے، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلوں کو انہوں نے بڑی آرام سے پیروں کے نیچے مسل دیا۔ کیا 12 جولائی کا ججمنٹ مخصوص نشستوں کا عمل درآمد ہوا؟ وہ بھی تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان عمرہ تھا بندیال مئی میں پنجاب میں الیکشن کروانے کا فیصلہ تھا، نہیں عمل درآمد ہوا۔ تو جب آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا ہوتا تو نہیں، تو لٹمس ٹیسٹ تو بہت آسان ہے کہ اس پر عمل درآمد جو ہے دیکھیں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ ویڈیو ہم رات میں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ صبح میں لگے اور یہ صبح میں آن ایئر جائے گی، تو عین ممکن ہے رات کو عمران خان کو شفٹ ہی کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ صبح یہ ویڈیو، چونکہ 7 بجے میں آن ایئر کروں گا اس کو، آپ نہ جانے کب کریں گے، لیکن اگر رات کو عمران خان کو شفٹ کر دیا ہوا تو پھر آپ اس نقطے کو سمجھ آئیے گا کہ ہم نے اس کو، ہم نے کیا بات، ہاں کہ ہم نے ان کو شفٹ کرنے سے پہلے یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا حکومت پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرا ماننا کچھ اور ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہی تو یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے۔ رپورٹ کا انتر ایسے تو نہیں رچا، ہاں، رپورٹ کا جمع ہونا، اس کی سماعت ہونا، اس پر ججمنٹ آ جانا، یہ عمل درآمد کے لیے ہی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ لوگ جو حج عمرہ کرنا جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا عمرہ قبول کر، صحیح کرتے ہیں دعا، ان کو یہی کرنی چاہیے، مگر میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اگر تمہارا عمرہ قبول نہ کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں بلاتا ہی نہ، دعوت ہی نہ دیتا تمہیں، اس کے اختیار میں تھا کہ وہ نہ بلاتا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک اور پہلو بھی ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب نظام یا حکومت ان کو لگتا ہو کہ ہم ایک اور 26 نومبر افورڈ نہیں کر سکتے، تو 27 ستمبر کا جواز ختم کر دیا جائے،
یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. بالکل اس بات کا امکان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو آئیڈیا آیا ہے میڈیکل رپورٹ کے ذریعے عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرانے کا, یہ آئیڈیا 15 دن پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو گزشتہ رپورٹ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی اس میں یہ سارا ذکر نہیں تھا, بلکہ کہا گیا کہ ہم تو وہ کوئی قید تنہائی میں نہیں ہے, ان کو دن میں 3 مرتبہ چیک کیا جاتا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پچھلی رپورٹ جس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ قید تنہائی نہیں ہے, اس کے چند دن بعد وہی جیل سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ قید تنہائی کی وجہ سے ان کے ذہن پر بڑا اثر پڑا ہے, یا وہ درمیان میں لانگ مارچ کی کال آئی. ہاں درمیان میں لانگ مارچ کی کال آئی ہے, یہی پوائنٹ ہے. تو عین ممکن ہے, آپ کی بات میں وزن ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ افورڈ آپ کہیں کہ یار کیا دوبارہ سے ہم جو ہے وہ اب ساری حالات نہیں ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لانگ مارچ کی کال آ گئی ہے, گولیاں چلانے کے حالات اب نہیں ہیں, وہ نہیں ریپیٹ کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی سیٹ جو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے اس کے اوپر بات ہوئی تھی, آپ نے اس کے اوپر بلکہ اس سے بھی پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے بات کی تھی, یا آپ اٹک پل پہ بھی افورڈ نہیں, لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے جو آپ کا آرگومنٹ ہے. ایک دیکھیں ہم تو سارے امکانات پہ بات کر رہے ہیں نا. ایک امکان آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان کو اڈیالہ وہاں شفٹ کر دیا ہو, لیکن لانگ مارچ کو ڈیفیوز کرنے کی پہلی ایفرٹ تو پھر صرف یہ ہونی چاہیے تھا کہ عمران خان کی ملاقاتیں کرا دیتے اور ان سے ریکویسٹ کر کے دیکھ لیتے کہ بھائی دیکھو تمہاری ملاقاتیں شروع کرا دی ہیں, اب لانگ مارچ کیوں کرتے ہو. لیکن اس سے بڑھ کر کیا گیا ہے. تو 28ویں آئینی ترمیم نہیں کروانی. ہاں اب یہ 5واں یا 8واں پہلو ہے, یہ ایک اور پہلو ہے, تو اس کے لیے پریشر بنے گا. یعنی دیکھیں نا, اگر جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ, میڈیکل بورڈ کی رپورٹ عمران خان کے وائٹل آرگنز میں گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی ہے, تو وائٹل آرگنز میں گڑبڑ ہے یا نہیں, لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد سے حکومت کے سٹمک میں بہت گڑبڑ ہے. جو انتڑیاں ہیں وہ دھڑن دھڑن کر رہی ہیں. آپ ناصر بٹ کو تو حکومت ہی سمجھتے. جو دل ہے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی ہیں. نہیں, ڈو یو ریئلی تھنک کہ نون لیگ آن دا فیس آف اٹ جو بھی کہے, ایک بے چینی تو ہوگی. ایک نون لیگ کا چہرہ وہ ہے جو سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہے, جس میں انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کا, اور ان کا دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے, اس قسم کی بات کی ہے. لیکن پھر ایک مری میں بیٹھے ہوئے یا ٹھنڈی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے میاں محمد نواز شریف بھی ہیں, جاتی عمرہ ہے, نون لیگ کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے بالکل سوٹ نہیں کرتا, ہمیں سوٹ نہیں کرتا. لیکن اس میں اب یہ سامنے ہم پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے, تو وہ ذہن میں آ گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پروگرام میں کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی صوبوں کی, ہمارے سے تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے, آپ کوئی پروپوزل ڈسکس ہی نہیں ہوا, ہمیں یہ آئیڈیا پچ ہی نہیں کیا گیا, تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو خامخواہ کی میڈیا نے کوئی ڈیبیٹ بنا دی ہے. وہ تو انہوں نے ویسے ہی ایک جو میٹر ہی نہیں کرتے, ایک گروپ یا ایک فورم, اس نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا, محسن نقوی نے ایک تقریر کر دی, اس کی بنیاد پہ علیم خان نے یا جو مصطفیٰ کمال ہیں ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر کو بات کر دی. لیکن اصل میں ایسی کوئی بات نہیں. تو منیب فاروق جو اسٹیبلشمنٹ کی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بڑا بتاتے ہیں بالکل, وہ ٹاپ مین فلانا وہ کر کے وہ کہتے ہیں ایز اے کمنگ فرام دی ہارسز ماؤتھ. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے معذرت کے ساتھ تو نہیں پتا تھا, مطلب ہے نہیں کہ کوئی ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آن بورڈ لے لیا گیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی گئی, ڈیڈ لائن نہیں دی گئی, لیکن یہ ہونا ہے. تو یہ جو اس سارے معاملے سے جڑا ہوا پہلو ہے کہ پی ٹی آئی واحد وہ جماعت ہے کہ جو جس کی پریزنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے, جس کی سپورٹ بیس پورے پاکستان میں, اور اس کا ایجنڈا کوئنسائڈ میچ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں صوبے بنائیں, انتظامی یونٹس. ہم نے کون سا کوئی فیملی میں کوئی 7 8 10 چیف منسٹر بنانے کے ڈھونڈنے پڑیں گے. بالکل. تو یہ جو شواز دیکھیں گے آئندہ نا چند دن میں جا کے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا, یہ شیپ لینا شروع کرے گا یہ جو معاملہ ہے نا, کیونکہ پریکٹیکلی بالکل ممکن ہے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ استعمال ہونے والی بات کہ آپ کسی کو استعمال, کوئی کسی کے لیے استعمال بھی ہو جاتا ہے. یعنی عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی کو دکھا کر باقی دونوں جماعتوں کو منا لیا جائے, جس کے امکان موت دکھا کے بخار بازی کر لیں. یعنی دکھائیں کہ بھائی دیکھو یہ ہے عمران خان, صوبے بنا لو یا یہ عمران خان آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو عین ممکن ہے کہ نون لیگ کہ نہیں جناب عمران خان کو نہ لاؤ,
صوبے ہم بنا دیتے ہیں. اچھا لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو وہ بالکل اڑ گئی ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ جی ہم نہیں بنائیں گے صوبے چاہے کچھ بھی ہو جائے, عمران خان کو لاؤ, ہم گھر چلے جائیں, کچھ کرنا پڑے صوبے نہیں بنائیں گے. مرسوم سندھ. تو اس میں پھر بھی پلان بالکل ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ مل کر 28ویں ترمیم لے آئیں, وہ نمبر پورا ہو اور جائے اس میں سب سے آسان کام یہ بھی ہے کہ آپ کو جعل سازی بھی کوئی نہیں کرنی. ہاں کوئی نہیں, نمبر آپ کو مور دین انف ہے نمبر آپ کے پاس. جعل سازی بھی کوئی نہیں کرنی. آپ اگر الیکشن والا آپشن پہ جانا ہے تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن پہ چلے جائیں. یہ 17ویں گریڈ کا ایک افسر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن نکالے کہ وہ جو حلقے ہیں, وہ جو عذرداری ہیں وہ سنی جائیں گی اور وہ فارم 45 جمع کرا دیے جائیں. تو وہ جو طارق محمود کیس لگنا شروع ہو جائے, سوال رکھے تھے سامنے, انہی سوالات کے اوپر, ان بیسک 3-4 سوالوں کے اوپر کام شروع ہو جائے تو وقت بدل گیا, حالات اور جذبات سب کچھ بدل گیا. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ سارے امکانات ہیں, یہ سارے امکانات ہیں, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ایک نیا منظر نامہ ہے شہر اقتدار میں, اور جو جڑواں شہر ہیں وہاں پر ایک دلچسپ جو ہے وہ صورتحال کریٹ ہو چکی ہے. حکومت کے بہت سارے چاہنے والے ان کے چہرے اترے ہوئے نظر آتے ہیں. آج میں سپریم کورٹ میں موجود تھا شام کے وقت, اسد اللہ خان صاحب صبح سے موجود تھے, میں دوپہر کے وقت میں نے جوائن کیا. پھر عدیل السفراز اور میں نے جا کے جو ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اس کے باہر سے بھی ویڈیو کی. پھر واپس سپریم کورٹ آ کے ہم نے جو تحریری فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کی. تو ایک چہرے اترے ہوئے بھی نظر آئے. موجودہ حکومت ظاہر ہے کہ اس وجہ سے بھی نہیں افورڈ کر سکتی کہ عمران خان جو ہے ان کا, یا عمران خان نہ بھی ہوں, پی ٹی آئی کا بھی کوئی باؤنس بیک ہو, کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف کہ کوئی کتنا بھی رحم دل ہو, کوئی کتنا بھی یہ سمجھتا ہو کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا بدلہ لینے پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ جو سائیکل ہے, وشس سائیکل آف پولیٹیکل وچ ہنٹ یا پھر بدلہ, ریونج, یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. بہرحال ہیپننگ ٹائم شروع ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست میں. اسد اللہ خان صاحب جو ہیں ان سے اگلی نشست جو ہے وہ کسی اچھے سے بہترین سے کھانے پہ رکھتے ہیں ضرور, اور اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.